ختم کرتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. معزز سامعین محترم، میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو. ہمارا آج کا موضوع جہلوں کا مقابلہ اسلام سے کرنا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری جو زندگیاں ہیں یہ حق کے ساتھ گزریں. آج کا میرا جو بیان ہے یہ بہت ہی اہم ہے. آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو ساری بات کی سمجھ آئے گی. تو آئیے ہم سب سے پہلے بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جو تعلیم دی ہے اس پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں، جس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم ایسی دے کر گئے ہیں جس کے اوپر عمل کر کے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے بخاری شریف کی حدیث جو ہے پیش کرتا ہوں اور یہ حدیث دیگر بکس کے اندر بھی موجود ہے اور یہ ایسی حدیث ہے جو بچپن سے ہم اپنے والدین سے بھی سنتے آئے ہیں. میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت بات کی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں مکاتہ مت کرو
یعنی اپنے تعلقات کو آپ لوگوں نہ توڑو، اور ملاقات کے وقت منہ نہ موڑو، اور نہ بغض رکھو، نہ کینہ رکھو، اور نہ حسد کرو۔ اللہ کے بندے بن کر آپس میں بائی بائی بن جاؤ۔ میرے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہیں، وہ انسانی رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، وہ توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ رشتے کیسے ٹوٹتے ہیں؟ رشتے اس وقت ٹوٹتے ہیں جب آپ کے دلوں میں صفائی نہ ہو، کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو۔ ان ساری کی ساری گندی چیزوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو روکا ہے، اور ہم کو درس دیا ہے کہ آپ نے بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہنا ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمارے اندر جو ہے محبت معجزن کی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا معجزن کیا ہے۔ میرے دوستو، یوں سمجھ لو کہ ہمارا جو دین ہے یہ آیا ہی امن دینے کے لیے ہے، اور امن کیسے ہوگا؟ جیسے سلام پھیلتا چلا جائے گا، امن ہوتا چلے جائے گا، جہالتیں دور ہوتی جائیں گی تو امن آتا جائے گا۔ کیوں؟ جتنی زیادہ سلامتی پھیلے گی اتنا ہی زیادہ امن پھیلے گا، اور جتنا زیادہ امن پھیلے گا اتنا ہی زیادہ ایمان ہمارا کامل ہوگا، اور ہماری زندگیاں جو ہیں پرسکون ہو جائیں گی، اطمینان والی ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ لوگوں کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے، یاد رکھو، ہمارے اوپر ساری کی ساری جو باتیں ہیں وہ واضح کر دی ہیں۔ صرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان باتوں کو جاننا ہے، اور جان کر جو ہے عمل کرنا شروع کر دینا ہے، بس تو ہماری زندگیاں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اور ساری کی ساری یاد رکھیں، جو دھوڑ ہے نا وہ ختم کر دیا آپ نے، ایسے خوبصورت جملے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا، تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے۔ توجہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے۔ پھر فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس پر تم عمل کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ
کون سی ایسی بات ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہم کو بتائی؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ باہمی طور پر آپس میں تم سلام کو پھیلاؤ، سلام کی اشاعت کرو، اسلام کی تبلیغ کرو، اسلام کو فروغ دو، کیونکہ جیسے جیسے میرے دوستو سلام پھیلتا چلا جائے گا زندگیوں میں امن آتا چلا جائے گا، پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی، گندگیاں دور ہوتی جائیں گی، نفرتیں دور ہوتی جائیں گی، اور آپس میں محبتیں آتی جائیں گی۔ تو سلام پھیلانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہر واقف کار کو اور نا واقف کو، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو، ہر امیر کو، ہر غریب کو بلا تخصیص جو ہے سلام کیا جائے، سلام بتایا جائے، اسلام کے بارے میں سمجھایا جائے ہر ایک کو۔ کیوں؟ میرے دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی فسادات اس وقت ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں نادانی کی وجہ سے ہیں، جہالت کی وجہ سے ہیں، اور نہ عاقبت اندیشی کی وجہ سے ہیں۔ سلام کا جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ امن میں آ جائیں گے، ان میں محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ محبتیں پیدا کرنے کے لیے ہیں، محبتوں کو تقسیم آپ نے کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے جب مدینہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر پہلا خطبہ کون سا دیا؟ بڑے قیمتی جملے، تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جا کر ایک خطبہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑے قیمتی جملے سنیے۔ چلو میں یہ عربی میں آپ کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ کا اور ذوق جو ہے تازہ ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے جو خطبہ دیا اس کا اب ترجمہ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، کیونکہ آقا جانتے تھے یہ ایسا دین ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، انسانیت کی فلاح ہے، انسانیت کے لیے بہتری ہے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ اے لوگو آپس میں سلام کو پھیلاؤ، فروغ دو۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کہی اور کھانا کھلاؤ، بالخصوص غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، بے سہاروں کو
دوسرا درس دیا کہ کھانا کھلاؤ، اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، حالت نیند میں ہوں، تو اس وقت تم نماز پڑھو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کوئی مشکل کام تو نہیں۔ تو میں سلام کرتا ہوں اس محفل کے بانیوں کو، جنہوں نے سلام کی بات کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی بات کے لیے اس محفل کی بنیاد رکھی۔ بصیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں اس دین کی اشاعت کریں۔ ہمیں ایک حدیث بھی آتی ہو وہ بھی دوسرے کو بتائیں، ایک آیت بھی آتی ہو وہ بھی دوسرے کو بتائیں، تاکہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، جہالتوں سے لوگ جو ہیں وہ باہر آ جائیں۔ آج اگر آپ غور کریں تو دنیا میں موسٹلی فسادات جو ہیں وہ روٹی اور کپڑے کی وجہ سے، لیکن میرے دین نے آ کر اس چیز کی ترغیب دی، لوگوں کو بتایا کہ تم نے غربا کا خیال رکھنا ہے، غربا پروری کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کا ایک خوبصورت سسٹم لے کر آیا اسلام، تاکہ معاشرے میں جو پسے ہوئے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، لاچار لوگ ہیں، وہ بھی جو ہے بہتر طور پر اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ جب لوگوں کو یاد رکھیں روٹی ملے گی، کپڑا ملے گا، مکان ملے گا، حقوق ملیں گے، تو یاد رکھو فسادات خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے، خون ریزیاں بند ہو جائیں گی۔ یہ دین ایسا ہے کہ جس نے آ کر لوگوں کو حقوق دیے۔ میرے دوستو، پہلے دن ہم نے ایک آیت جو تھی سورہ فرقان کی 63 نمبر ہم نے تلاوت فرمائی، آج پھر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب بے علم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو جو اہل مومن ہوتے ہیں تو وہ ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہو، یعنی سلامتی والے جملے بول کر وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ایسی آیت ہے جس کے اندر بہت ہی زیادہ خوبیاں ہیں، لیکن یہ خوبیاں ہمیں غور و فکر سے جو ہیں معلوم ہوں گی اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں گے، تو ساری کی ساری خوبیاں جو ہیں ہمارے سامنے جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رکھیں کہ یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی جوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر گرم اور تیز ہوتا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ہی نرم اور ٹھنڈے ہو جاتے۔
اور یہی یاد رکھو بات جو ہے سلامتی کی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں متعدد آیات ایسی بیان فرمائیں جس میں اس نے اپنے مومن بندوں کی شان بیان فرمائی کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کیسے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ابھی آپ کے سامنے ایک آیت جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اس پہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے غور کرنا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 55، اللہ فرماتا ہے، اور جب ان کے سامنے یعنی مومنوں کے سامنے کوئی بیہودہ بات کرتا ہے تو وہ اس کو ٹال دیتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہمارے سامنے آئے گا اور تمہارا کیا تمہارے سامنے آئے گا، اور ہم تم کو سلام کہتے ہیں۔ بے سمجھ لوگوں کے ساتھ ہم الجھنا نہیں چاہتے، یعنی مومن جو ہے جاہل کے ساتھ، نادان کے ساتھ، بے سمجھ کے ساتھ، بے علم کے ساتھ جو ہے وہ الجھتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو سلام کہتا ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث جو ہے بیان ہوئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا بلا کہا، تو جس کو برا بلا کہا گیا اس نے پلٹ کر اس کا جو جواب ہے وہ دیا یہ کہ تم پر سلام ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ جب وہ تم کو گالیاں دے رہا تھا تو تم دونوں کے درمیان میں ایک فرشتہ جو تھا وہ موجود تھا، تو جب وہ تم کو گالی دیتا تو فرشتہ یہ کہتا کہ وہ گالی جو ہے تجھ پر ہو، یعنی دینے والے پر، اور جب تو اس کو یہ کہتا کہ تم پر سلام ہو تو فرشتہ یہ کہتا کہ گالی دینے والے پر نہیں بھائی، تم پر سلام ہو، سلامتی کے زیادہ حقدار تم ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن بندے جو ہیں اگر ان کو کوئی برا بلا بھی کہہ دے تو وہ ٹال دیتے ہیں، وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اپنی زبان کو گندا نہیں کرتے، غلیظ نہیں کرتے، بلکہ وہ سلامتی والے جو جملے ہیں، کلمے جو ہیں وہ بولتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس جو ہے بری باتوں کو، برے جملوں کو اللہ جو ہے پسند نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں ارشاد فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو زبان سے بری بات نکالتے ہیں، جو بری بات کہتے ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، وہ ایسے جملوں کی جانب کبھی بھی نہیں جاتا جو اخلاق سے اور معیار سے گرے ہوئے ہوں،
بلکہ وہ تو بلے جملے بولتا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 83 ہے، اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ بھلے طور پہ بولو، اچھے طور پہ بولو، خوش اخلاقی سے بولو، ایسے جملے بولو جو بھلے ہوں، جو خیر والے ہوں، جو دعا والے ہوں، جو بہتر ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارا جو دین ہے یہ ہم کو امن دینے کے لیے آیا ہے، روحانیت دینے کے لیے آیا ہے۔ روحانیت تب آئے گی جب ہم اپنے پیارے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے تو روحانیت پیدا ہو جائے گی اور ہماری جو زندگیاں ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی۔ والسلام علیکم۔